یہ عشق ہے. انسان کو عبادت سے عشق کرنا چاہیے. جب انسان عبادت سے عشق کرتا ہے، عبادت سے عشق کرے گا، عبادت سے عشق کرنے والا انسان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی. کبھی کوئی نماز رہ جائے تو انسان تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میری نماز کیوں آخر میری قضا کیوں ہوئی ہے. ایک بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے عالم، فقیر بزرگ عالم، ان کو کسی مومن نے دعوت دی کہ آقا صاحب میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں تشریف لائیں، میں آپ کو کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہوں، میری یہ سعادت ہوگی، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میرے گھر میں کھانا کھائیں. آقا صاحب نے قبول فرمایا، ٹھیک ہے کتنی چاہت ہے تو میں حاضر ہوں. اس نے گھر میں کھانے کا اہتمام کیا. کھانے کا اہتمام کرنے کے بعد، تواضع کا اہتمام کرنے کے بعد آقا صاحب کو لے آئے. دسترخوان بچھا ہوا، ہر چیز تیار، کھانا کھائے، استراحت کی، آرام کیا. گھر آئے. گھر آنے کے بعد کتاب میں یہ واقعہ ہے کہ آقا صاحب کی نماز تہجد چھوٹ جاتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ نماز فجر کا مشکل سے نماز فجر ادا ہوتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے. آقا صاحب سوچنے لگے کبھی زندگی میں میری نماز قضا نہیں ہوئی، آج یہ کیا مجھ سے یہ ہوا. سوچنے لگے کوئی گناہ تو نہیں ہوا مجھ سے، کوئی عملی، کوئی قولی، کوئی فعلی، کوئی ایسی زبان سے کوئی عمل ایسا خدا نہ کر دے جو خدا کی ناراضگی کا موجب سبب بنتا ہو، کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو. سوچ لیتے، سوچ کر آخر نتیجہ نکل آیا میں نے کل دن اور کل رات میں کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. پھر آخر نماز رہ جانے کی وجہ سبب فوراً خیال یہی آیا شاید جو کھانا میں کھا کے آیا ہوں اس کھانے کا اثر ہے کہ میں نماز سے رہ گیا. اس کھانے کی کوئی وجہ ہے، کوئی علت ہے. فوراً اس مومن سے ملے، بھائی تمہاری کمائی کیسی ہے، تمہاری کمائی کو شبہ والی تو نہیں ہے، کوئی 2 نمبری کا کام تو نہیں کرتا کہیں. نے کہا قسم صاحب توبہ میری، خدا کی، رسول کی، اہل بیت کی قسم پہ قسم کھایا کہ ایسا ممکن نہیں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا میں غلط کام کرتا ہوں، غلط کام کیا ہوں. تو پھر آخر میں تمہیں بتا میری نماز کبھی قضا ہوئی نہیں ہے، میری کل نماز قضا ہوئی، کوئی وجہ ضرور ہے. اس نے کہا ہاں ہو سکتا ہے گھر میں آٹا ختم ہوا تھا تو میں ایک ڈپو سے کہاں سے آٹا لیا تھا، شاید وہاں کوئی مسئلہ ہو. اس سے جا کے پوچھا بھائی تمہارا آٹا کوئی آٹے میں کوئی مکس اپ یا کوئی 2 نمبری کا ایسا کام تو نہیں کرتا؟ نہیں، کوئی وجہ تو ہے. ہاں میں نے دکاندار کہتے ہیں کہ میں نے آٹا جو ہے مال لیا ہے قرض کے طور پر کہ میں بعد میں پیسے دے دوں گا، پیسے بعد میں دوں گا. تو بعد میں دینے کی غرض سے ایسے میں مال اٹھا کے لے آیا ہوں، ایسے تو میں یہ سیل کر رہا ہوں. اس کو یقین نہیں کرایا میں دے دوں گا بعد میں، یہ تو کہہ کے میں لے آیا، بس یہی وجہ ہے. کسی کو یقین نہیں کرایا، باور نہیں کرایا کہ میں آج دیتا ہوں، کب دیتا ہوں، فوراً اٹھا کے لے آیا، بس یہی وجہ. آگے آن صاحب کو بتایا کہ آن صاحب بس اس طرح یہ معاملہ تھا، بس یہی وجہ ہے. دیکھیں کتنی باری کی چیز کہ ایک کسی کا مال ایسے یقین دلائے بغیر اٹھا کے لے آئے اور وہ سیل کرنا شروع کرے کہ اس کی رضایت ہو یا نہیں، حاصل کیے بغیر مال بیچتا ہے تو وہ مال شبہ ہی حرام میں آئے گا. حرام اور چیز ہے، شبہ ہی حرام اور ہے. ممبر حسینی سے ایسی چیزیں آنی چاہیے کہ حرام تو سنتے ہیں، حرام اور چیزیں، شبہ ہی حرام اور چیزیں. حرام شبہ ہی حرام کا شبہ پایا جاتا تھا، شک پایا جاتا تھا. ہو سکتا ہے یہ حرام میں شامل ہو، ممکن ہے یہ حرام میں
ایک کتاب، ایک پینسل، ایک برتن، ایک شہر آپ کسی سے لیتے ہیں، ابھی کسی کی کوئی چیز آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو موبائل ہو، کوئی چیز ہو، بغیر اجازت کے اٹھانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ قلم اٹھاتے ہیں، آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا یہ لکھنا اپنے کاپی پر، کاپی آپ کی اپنی ہے، پینسل کسی کا ہے، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ شبہ حرام ہو سکتا ہے، شبہ حرام ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں شاید آپ کا اس کا قلم استعمال کرنا وہ مائنڈ کرتا ہو، وہ اچھا نہ سمجھتا ہو، تو یہ شبہ، ایسے بہت سی چیز شبہ حرام ہے، تو بغیر اجازت کے کسی کی کوئی شے لینا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی ماں کے کمرے میں جاتے ہوئے اجازت طلب کر کے جاؤ، نوک کر کے، دستک دے کر، ایسے ہی حیوانوں کی طرح دروازہ کھولا گھس گیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام اس طرح ادب و آداب ہے، اخلاقیات ہے کہ اگر آپ اپنی ماں کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں تو دستک نوک کر کے، کیا پتا وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، جو ہے جو آپ کو اچھا نہ سمجھتے ہو، وہ آپ کو اچھا نہ سمجھتے ہو اخلاقی طور پر، تو دستک دے کر آپ جائیں، اسلام یہ کہتا ہے۔ کربلا میں مولا حسین علیہ السلام آداب سکھانے، اخلاق سکھانے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے تشریف آئے، آپ نے واضح فرمایا، بار بار فرمایا کہ انما خرج انی لم اخرج نشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں شہرت کے لیے، فساد کے لیے، فتنے کے لیے، تعاون کے لیے نہیں نکلا، بلکہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ إِصْلَاحِ امت جدی، اپنے جد نانا کے امت کی اصلاح کے لیے آیا۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ، میرا ارادہ، أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا ارادہ جو ہے، میرا ارادہ، حسین کا ارادہ کربلا میں آنے کا ارادہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، نیکی کے لیے برائی سے روکنا میرا مقصد ہے۔ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی بن ابی طالب، اور اپنے نانا کی سیرت کو اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کی سیرت کو قائم کرنے کے خلاف ہو۔ بس کربلا میں آج کی مناسبت سے کلام نکلنا مختصر آغاز عباس نے کہ ایک روایت میں مولا حسین علیہ السلام کے سارے اصحاب، انوار، انصار سارے شہید ہوئے، شہادت پائے، قاسم رہا نہ اکبر رہا نہ اور محمد، فقط عباس آئے، حسین سے بھیا حسین اب مجھے اجازت دے میں آپ کا قربان ہو جاؤں۔ حسین دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، حسرت سے گریہ کرتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں، عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، میرے لشکر کے علم بردار ہو، تو جاؤ گے تو میرے لیے زندگی تاریخ ہو جاؤ گی، زندگی میرے لیے تاریخ ہو جائے گا۔ کہنے سے خیام حسین بیویوں کو ڈھال سے اطمینان ہے، اچھا جانا چاہتے ہو تو پہلے خیموں میں جو بچے العطش پیاس بلند کر کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے پہلے پانی کا انتظام کریں۔ عباس جب خیموں میں آئے تو چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزیں اپنے پیڑ پر شکم سے لگائے ہوئے آئے، کہنے چچا عباس پانی، سکینہ آ گیا وہ چچا عباس پانی۔ عباس فرماتے ہیں، اب چچا عباس آپ کے لیے پانی ضرور لائے گا۔ مشکیزہ لیے اور بحر فرات پہ تشریف آئے،
بحر فرات میں جتنے بھی ہزاروں میں تعداد اشقیاء موجود تھے ان کو برطرف کیا، کہیں فردار کیا، پانی لے کر آپ خیمے میں آنا چاہتے ہیں، اشقیاء دھوڑے اور آپ کو حلقے پہ لیا، آپ کی طرف تینوں کی برسات، ایک بالکون بڑھ کر عباس نے بھیا بہت قلم کیا اور عباس نے علم بائیں اشارے میں لیا، بائیں سے آپ کا بائیں اشارہ قلم ہوا، آپ نے سینے سے لگا کے عباس ایک بالکون عباس کے سر اقدس نے برز مارتا ہے، عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے، اخل حسین اخاک عدرک اخاک، حسین اپنے بھائی حسین عباس کو دیکھنے آؤ، عباس کے پاس آئے، سر اقدس کو زانوں پہ رکھا اور ایک جملہ شاہ فرماتے ہیں، عباس العان عنک سر ظہری، عباس تو چلا گیا، حسین کا قبر جڑ گیا۔ السلام علیکم۔ نماز
وچ ضرب لگی علی جے جلال نو نماز وچ ضرب لگی علی جے جلال نو علی جے جلال نماز وچ شہادتاں انہاں دا انتہا کے نماز کے کربلا حسین کامیاب صلی اللہ علیہ نماز کی تے چھوٹ کرتے وزنی تیر چل گیا نماز کی تے چھوٹ کرتے وزنی تیر چل گیا نماز پیو دی بچ مجھے تے پتر نیزہ جل گیا تے پتر نیزہ جل گیا مرا کے بچڑے شام گئیاں لہلاتے رباب نماز کے تے کربلا حسین کامیاب نماز میری سین بے پلانے اٹھتے پڑھ دی رہی نماز میری سین بے پلانے اٹھتے پڑھ دی نہیں نماز کیتے بی بے حیام نال لڑ دی نہیں بے حیام نال لڑ دی رہی او دے دی رہی او نچ دے رہے تے پی دے رہے شراب نماز کے دی کربلا حسین کامیاب نماز ساری زندگی نے چھوڑی بوتراب نماز کے تے کربلا حسین کامیاب سبحان اللہ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین صلی اللہ کو جلتی ریت پر چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر گئے میں نہ گھبرائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین اس سے قبل کہ مولانا صاحب تشریف لائیں چند ایک جگہ بات کو پالیجیے گا 7 محرم الحرام وقت 3 بجے دوپہر مقام ملکہ کے زیاں پر مکان جناب حاضر حسین کربلائی ایک مجلس سے ادا ہوگی جس سے جناب مولانا عمران نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے اختتامی مجلس پر شبیہ علم برآمد ہوگا مومنین سے شرکت کی ابتدا ہے اور اسی طرح 6 محرم الحرام بمقام جادہ شمس آباد پر مکان آصف علی ڈار ایک مجلس سے ادا ہوگی اختتامی مجلس پر شبیہ علم برآمد ہوگا مومنین سے شرکت کی ابتدا ہے اور آج کی 5ویں مجلس پر شبیہ علم برآمد کروانے کے لیے میں دعوت خطاب دوں گا جناب مولانا اسکندر صاحب سے کو تشریف لائیں بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ
یا رسول اللہ یا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعزمة واحتجب عن الأبصار بالعزات واقتدر على الأشياء بالقدرة وجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال والصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين أبي القاسم محمد الذي في الترام انتظاره وفي السهور اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على وصيه ووزيره ومشيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين إمام المتقين صلوات لعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب موسیٰ کاظم علی رضا مشہد میں کاظمین میں ہیں جو قبلہ دعا تو ان کے واسطے سوا اولاد کر رہا ماں باپ جن سے شاد ہوں جن کی یہ صدا یا وجیہان عند اللہ اسولنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اسولنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اسولنا یا رب مولا نکی تقوی تقید جذب جہاد بسد الشان عسکری مہدی کبھی ظہور دکھات اسی صدی تیرے حضور ہماری دعا ہے یا قریب یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد 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 اللہم صلی علی محمد وآل
وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات. ارشاد رب العزت ہے سورہ شورى میں، پروردگار نے اعلان کیا اپنے پیغمبر کو، اپنے حبیب کو حکم دیتے ہوئے، کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اگر یہ کہ میرے قربا سے مرو، یعنی میرے قربا سے حق وفا ادا، ایسی وفا کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے، ان کے احترام میں کوئی کمی نہ آنے پائے، ان کی اطاعت میں کوئی کمی نہ آنے پائے، ان کی اتباع میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ بس تم نے ان کو راضی رکھنا ہے اپنے اعمال کے ساتھ، جو شایان شان ہیں ایک مومن کے، ایک مسلمان کے، ایک شیعہ کے۔ تمہارے اعمال سے آئمہ کی توہین نہ ہو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا شیئا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنے رہنا، ہمارے لیے باعث نفرت نہ بننا۔ تشیع بہت بڑے ٹائٹل کا نام ہے، بہت بڑے عنوان کا نام ہے، اور اس مکتب کو تا قیام قیامت باقی رکھنے کے لیے، یا یوں کہوں کہ حق مودت ادا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں 5 تن پاک، 12 امام اور 14 معصومین عطا کیے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہ نے ہمیں یہ معصوم ہستیاں عطا کی، اور اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں 1 2 نہیں 14 معصوم سربراہ عطا، معصوم سربراہ، گناہوں سے پاک، غلطیوں سے پاک، خطاؤں سے پاک۔ کیونکہ سنت پروردگار یہ ہے کہ اللہ جن لوگوں کو اس کائنات میں، یا جن ہستیوں کو اس کائنات میں انسان کی ہدایت کے لیے ارسال کرتا ہے، بھیجتا ہے، وہ خطا کار نہیں ہوتے۔ اگر وہ خطا کار ہوں گے تو یہ بات ان تک محدود نہیں رہے گی، یہ بات بہت آگے تک جائے گی۔ پھر ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جس نے انہیں ارسال کیا ہے یہ خطا اس کی ہے، اور یہ بڑا پاکیزہ سلسلہ ہے، یہ بڑا مقدس سلسلہ ہے ہدایت کا۔ نظام ہدایت ایسے ہی اللہ کے نبی نے نہیں کہہ دیا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ،
کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے حسین آخری سانسوں تک ہدایت کے فریضے کو سر انجام دینا چاہتا۔ حسین زندگی کے آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا جانتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ حق نبھانا میرے حسین کا ہے۔ مجھے شاعر کو تو پتہ نہیں، لیکن کلام بہت سادہ ہے لیکن بہت خوبصورت۔ حق نبھانا میرے حسین کا، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جس پہ خالق درود پڑتا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے۔ جس کی خاطر یہ کائنات بنی بس وہ نانا میرے حسین کا ہے۔ اور رات سے دن جو یہ نکلتا ہے مسکرانا میرے حسین کا ہے۔ اور میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں آنا جانا میرے حسین کا ہے۔ اور یہ جو گندم زمین اگاتی ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے۔ اور جس کو کعبہ یہ لوگ کہتے ہیں گھر پرانا میرے حسین کا ہے۔ یہ کمال ہدایت ہے اور یہ شان توحید ہے۔ جب ہم آل محمد کو دیکھتے ہیں، ان کے کرداروں کو دیکھتے ہیں، ان کی خدمات کو دیکھتے ہیں دین اسلام کے لیے، تو انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے پاک ہے وہ اللہ کہ جس نے انسان کی ہدایت کے لیے ایسے رہنما ارسال کیا۔ انہیں دیکھ کر ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح پیغمبر کہا کرتے تھے، پیغمبر کا کردار اس طرح تھا کہ لوگ پیغمبر کو دیکھ کر توحید کا اقرار کرتے تھے۔ پیغمبر نے 40 سال تک اپنا کردار پیش کیا، اللہ کو منوانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ اگر آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں میرے تو بات کرنا میرے آسان ہوگا۔ آگے آگے تھوڑا تھوڑا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرام اسلام حسنین کے نانا، انہوں نے اللہ کو منوانے کے لیے 40 سال تک پہلے کردار پیش کیا، پہلے اپنی ذات کو منوایا۔ اور جب لوگوں نے آپ کے رویوں کو اور آپ کے کردار کو اور آپ کی باتوں کو دیکھ کر، آپ کے روزانہ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے جب لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، تو انہوں نے آپ کو صادق کہنا شروع کر دیا، انہوں نے آپ کو امین کہنا شروع کر دیا۔ یعنی کچھ لوگ آپ کو نام سے پکارتے تھے، کچھ لوگ آپ کو ابن عبداللہ کہہ کے پکارتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کو صادق کہہ کے پکارتے تھے۔ صادق اور امانت یہ دو ایسی صفات تھی جو ذات مصطفیٰ کا جز بن گئی، جز بن۔ اور یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ دیکھو صفات حسنہ کو اپنی ذات کے ساتھ اتنے منسلک کر لو اور ان صفات کے ساتھ اتنے منسلک ہو جاؤ کہ وہ صفات تمہارے نام کا حصہ بن جائیں۔ اور پھر پیغمبر نے جب اللہ نے کہا نبی تو تھے، یہ ہمارے ہم میں اور باقی لوگوں میں فرق یہ ہے کہ باقی لوگ کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبی بنے۔ ہاں ہم کہتے ہیں نہیں، نبی تھے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کرنے کا حکم کہ اب تو وقت آ گیا ہے کہ آپ اعلان کر دیں۔ نبی تھے پہلے بھی، اسی لیے صادق اور امین تھے کہ وہ نبی تھے،
اور اللہ نے کہا جاؤ محمد کوہ فاران کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو متوجہ کرو، بلاؤ انہیں اور انہیں بتاؤ کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا منصب کیا ہے، آپ کو کس خدا نے اس کائنات میں مرسل بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ نے تمام صنادید قریش کو اکٹھا کیا اور کوہ ابو قبیس کی بلندی پر کھڑے ہو کر ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے نبی پہاڑ پر کیوں کھڑے ہوئے؟ سامنے تمام قوم ہیں، تمام مکے کے لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، عام لوگ بھی کھڑے ہیں، اللہ کے نبی بلندی پر کھڑے ہو گئے، سامنے وہ لوگ ہیں۔ اصل میں اللہ کے نبی کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ دیکھو خدا نے مجھے بلندی پر کھڑے کر دیا، میں اس بلندی پر کھڑے ہو کر تمہاری دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ جو میری باتوں پر ایمان لے آئے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اور آپ نے پھر یہی کہا کہ جس مقام پہ میں کھڑا ہوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر موجود ہے، اقرار کرو گے؟ سب نے کہا جی کریں گے۔ کہا کیسے کرو گے؟ تم تو وہ لوگ ہو جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان نہیں لاتے، تم تو وہ لوگ ہو جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان نہیں لاتے۔ تو ان کفار نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ ہم جیسے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ، یا آپ ہم جیسے نہیں اور ہم آپ جیسے نہیں۔ کافر کافر ہو کے سمجھتے تھے ذات مصطفیٰ اور ہے، ہم اور۔ جو ان کا کردار ہے وہ ہمارا نہیں، جو ہمارا کردار ہے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، امانتوں میں خیانت بھی کرتے ہیں، مگر یہ وہ ایک ایسی عظیم ذات ہے ہمارے درمیان، ایک ایسا عظیم خاندان ہے، اور یہ اس خاندان کا چشم و چراغ ہے کہ جس نے آج تک کبھی نہ جھوٹ بولا ہے اور نہ امانت میں خیانت کیا۔ جب بھی کبھی اس کے پاس ہم نے امانت رکھوائی، انہوں نے ان امانتوں کو صحیح طرح سے واپس کیا۔ تو کہا کہ اگر اللہ کے فرماتے ہیں میں اگر تمہیں کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے تو بغیر دیکھو اقرار کرو گے؟ سب نے کہا کوئی اور ہوتا تو اقرار نہ کرتے، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ واقعی لشکر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ اور تمہیں وہاں پر کوئی بھی نظر نہ آئے، پھر میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ اتنا زیادہ منوا لیا تھا سرکار دو عالم نے اپنے آپ کو کہ جب آپ نے کہا پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور تمہیں کچھ نظر نہ آئے، کوئی بندہ، میں کہہ رہا ہوں لشکر ہے، اور تمہیں ایک بھی لشکری نظر نہ آئے، پھر کیا رائے قائم کرو گے میرے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا پھر ہم کہہ دیں گے لوگ ہیں ہم نہیں دیکھ رہے۔ لوگ ہیں ہم نہیں دیکھ رہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ کہہ دیں کہ لوگ ہیں، لشکر ہیں، اور نہ ہم یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہیں، نہیں ہیں یا ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے عبداللہ کے بیٹے نے، آمنہ کے چاند نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں۔ یہ ہے معیار صداقت، یہ ہے معیار امانت، یہ ہے سیرت نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سیرت کے جتنے بھی نمونے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے دین کے ساتھ وفادار بن کے آئے تھے۔ توجہ چاہو، چونکہ آج سرکار وفا کا علم برآمد ہونا ہے، اسی لیے میں نے موضوع ہی وفا لیا۔ سرکار دو عالم نے اللہ کے دین کے ساتھ حق وفا ادا کیا۔ کفار نے آپ کو صادق کہا، آپ کو امین کہا، اور پھر اس سلسلے کی کڑیاں جتنی آگے آئیں، جو اس تربیت میں رہے، تربیت رسالت و امامت میں رہے، وہ بھی ایسے ہی وفادار تھے کہ کچھ الفاظ ان کے ناموں کے ساتھ ویسے ہی جز بن گئے
جس طرح صداقت اور امانت پیغمبر کے نام کے ساتھ جز بن گئے. مولا علی کے ساتھ شجاعت ان کی ذات کا حصہ بن گئی. امام حسن کے ساتھ اجتماعیت حصہ بن گئی. امام حسین کے ساتھ سخاوت ذات کا حصہ بن گئی. یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑے سخی کوئی نہیں، ان سے بڑے شجاع کوئی نہیں. اسی طرح سرکار حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ لفظ وفا ان کے نام کا حصہ بن گیا. جب بھی لفظ وفا بولا جاتا ہے تو سب سے پہلا فرد جو ذہن میں آتا ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام. ایک صلوات پڑھیے بلند تر صلوات. تو باتیں پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ آپ تک. آج میں آپ کو سرکار حضرت عباس کا وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں جو خطبہ آپ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر دیا تھا. اور دیا کب تھا کہ جب سرکار امام حسین علیہ السلام مکے میں آئے مدینے سے ہجرت کر کے اور وہاں رہنا چاہتے تھے. آپ چاہتے تھے میں حج کر کے یہاں سے روانہ ہوں، لیکن انہیں دیکھیے امام سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی. امام تمام حالات سے باخبر ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ امام کو پتا ہوتا ہے. ادھر سے کوفہ سے خط آنا شروع ہوئے. ادھر امام کو خبر ملی، بلکہ خبریں ملنا شروع ہو گئی کہ مولا اس سال کعبے میں کچھ احرام پہنے ہوئے حاجیوں کی شکل میں حاجی نہیں قاتل آئے، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں. تو امام نے ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم تمہاری سازشوں سے واقف ہیں، اور جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، مکے سے ہجرت کرنا ہے، تو آپ نے حضرت عباس سے کہا دیکھو عباس، ہم حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر کے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. آپ کعبے کی چھت پہ جا کر لوگوں کو بتاؤ ہمارا مقام کیا ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں، ہمارا تعارف کراؤ. یہ نہیں کہا کہ یہ کہو. اور یہاں پر اس سے پہلے کہ میں خطبہ، آپ آمادہ ہیں میں خطبہ سناؤں آپ کو؟ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. اللہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ خطبہ یا یہ جملے کہو، بس اتنا کہا کہ کعبے کی چھت پہ بلند ہو کر خطبہ دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسین کون ہے. سرکار وفا کعبے کی چھت پر بلند ہو گئے. دو ہستیاں کعبے کی چھت پر بلند ہوئیں. ایک ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے، پیدا بھی کعبے میں ہوئے اور بتوں کو توڑنے کے لیے کعبے پر بلند بھی ہوئے. یہ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حبل کو توڑا تھا آپ نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر، اور جب آپ حبل کو توڑ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا علی، جو کندھوں پہ کھڑے تھے پیغمبر کے کندھوں پر، علی کیسے محسوس کر رہے ہو؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اتنی بلندی پہ چلا گیا ہوں، اگر میں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ کے آپ کے قدموں میں لا سکتا ہوں. اتنا بلند کر دیا. توجہ چاہو، اتنا بلند کر دیا مجھے آپ نے. اور جو توڑ رہے تھے اور وہ بت ٹوٹ رہا تھا جیسے کانچ شیشہ ٹوٹتا ہے. جب مولا علی وہ کام کرنے لگے تو ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ بت میں نہ توڑوں؟ تو اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا تم توڑ ہی نہیں سکتے. ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلہ، جو بتوں کو پوجتے رہے ہوں وہ بتوں کو توڑ نہیں سکتے، نہیں توڑ سکتے. اس لیے کہ تم پوجا کر چکے ہو، تم انہیں ان کا اقرار کر چکے، ان کے سامنے سر جھکا چکے ہو، انہیں اپنا معبود مان چکے ہو، لہذا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اسے وہی توڑ سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا. اور آپ نے پھر توڑا اس بت کو. تو علی بلند ہوئے اور دوسری ہستی سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام کعبے کی چھت پہ بلند ہوئے. اور جب آپ بلند ہوئے تو آپ نے تمام
तमाम लोगों को मुतवज्जे किया, जिस तरह अल्लाह के नबी ने कोहे अबू बैस की बुलंदी पर खड़े होकर तमाम कुफार को मुतवज्जे किया अपनी तरफ, इसी तरह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को मुतवज्जे किया। तमाम जितने लोग आए हुए थे ihram पहने हुए, वो सारे काबे के सामने खड़े थे और देख रहे थे कि हजरत अब्बास काबे की छत पे खड़े होकर क्या इरशाद फरमाते हैं। तो हजरत अब्बास ने 7 या 8 जुमले कहे और वो जुमले बड़े क़यामत के जुमले हैं। आपने फैसला कर दिया कि तुम कौन हो और हुसैन कौन है, अहले बैत कौन है। पहला जुमला, अगर आप बेदार हो तो मैं जुमला कर रहा हूँ, पहला जुमला उस खुतबे का आप, और ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी आइमा खुतबा या आइमा के तरबियत याफ्ता कोई खुतबा इरशाद फरमाते थे तो सबसे पहले वो अल्लाह की तारीफ करते थे, तौहीद की बात करते थे। तो हजरत अब्बास ने पहला खूबसूरत जुमला जो कहा, और मैं देखता हूँ कि आप कितने कदरदान हैं इस जुमले के और इन बातों की जो हजरत अब्बास ने वहाँ पर इरशाद फरमाई। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा, इशारा किया काबे की छत की तरफ, काबे की तरफ, क्योंकि काबा जो है वो आपके कदमों की छत पे खड़े थे, आप कदमों के नीचे था। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी है, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने इस काबे को हुसैन के बाबा के कदमों से शर्फ अता किया। मन काना, दूसरा जुमला, मन काना बिल अम्से बैतन अस्बहा क़िबलतन, जो कल तक पत्थरों का बना हुआ एक घर था, अस्बहा क़िबलतन, हुसैन के बाबा के आने के बाद अब वो किबला बन चुका है। तो जो है आप सबकी अब वो किबला बन चुका है। और फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि, और बड़ा अजीब जुमला कहते हैं, तीसरा जुमला, उन हाजियों को इशारा करके और बिलखुसूस अपने इहरामों में खंजर छुपा के बैठे हुए थे, खड़े थे, तलवारें छुपा के बैठे हुए थे मौला हुसैन को कत्ल करने के लिए। हजरत अब्बास ने काबे की छत पर बड़ी बेदारी से आपने ये खुतबे सुनने हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप नारे लगाएं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप कोई बहुत ज्यादा बुलंद मुझे दाद दें, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप तवज्जो सुनिएगा। आपने तीसरा जुमला क्या कहा, अय्युहल कफरतुल फजरा अतसुद्दून तरीक़ल बैत ले इमामिल बररा, ए काफिरों और फाजरों। आपने गौर नहीं किया, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। अय्युहल कफरतुल फजरा, ए काफिर और फाजिरो। अजीब बात है, अब्बास परवरदाए हुसैन है, अब्बास परवरदाए हजरत इमाम हसन मुज्तबा है, परवरदाए अमीरुल मोमिनीन है। कोई एक ऐसा जुमला भी अदा नहीं करेंगे कि जो फसाद और बलागत से हटा हुआ हो, जो मौके की नजाकत से हटा हुआ हो, जो गैर कहने के जरूरी हो, कोई ऐसा जुमला अदा नहीं करेंगे। आपने क्या कहा, लोग हज करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन आप क्या फरमा रहे हैं, अय्युहल काफरतुल फाजिरो फजरा, ए काफिर और फाजिरो। भाई सामने तो हाजी हैं, इहराम बांधे हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अब्बास क्या कह रहे हैं, अय्युहल काफरतुल फजरा, ए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें बुलंद करने वालों, तुम काफिर हो। तवज्जो है आपकी, आप सब तवज्जो नहीं फरमा रहे। आप अय्युहल कफरतुल फाजरा, ए काफिर और फाजिरो। अब्बास कहना ये चाहते हैं कि जो हुसैन को कत्ल करने के इरादे से काबे में आए वो काफिर तो हो सकता है, हाजी नहीं हो सकता। वो फाजिर तो हो सकता है, वो हाजी नहीं हो सकता, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। अय्युहल कफरतुल फजर अतसुद्दून तरीक़ल बैत ले इमामिल बररा, क्या तुम नेकियों के इमाम के रास्ते से काबे को रोकना चाहते हो? या यूं कहूं कि क्या तुम नेकियों के इमाम के रास्ते को काबे की तरफ जाने से रोकना चाहते हो, काबे के करीब रहने से रोकना चाहते हो? अहक्को बिही व मन हुवा अदना बिही, मुझे ये बताओ कि हुसैन से ज्यादा काबे का हकदार कौन है?
سارے مل کے بولے تو میں حضرت عباس کا خطبہ آپ کے سامنے بیان کروں. من ہوا احق بہی ومن ہوا ادنا بہی، اور تم ہی مجھے بتاؤ کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو حسین سے زیادہ کعبے کے قریب ہو. یہ تیسرا جملہ. ہر جملہ ایک سے بڑھ کر شان والا جملہ ہے. چوتھا جملہ آپ نے فرمایا وَلَوْلَا حُكْمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ، اگر اللہ کے واضح احکام نہ ہوتے، وَأَسْرَارُهُ الْعِلِيَّةِ، اور اگر اللہ کے بلند ترین اسرار نہ ہوتے، وَإِخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةِ، اور اللہ کا انسانوں کو آزمائش میں ڈالنا مقصود نہ ہوتا کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یہ تین جملے کہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک جملے پر. جملے اب حضرت عباس کے ہیں، اگر آپ توجہ نہ کریں تو مجھے دکھ ہوگا. وَلَوْلَا حُكْمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ، اگر اللہ کا جلی اور واضح حکم نہ ہوتا. وَأَسْرَارُهُ الْعِلِيَّةِ، اللہ کے بلند ترین اسرار نہ ہوتے. وَإِخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةِ، اللہ کا نیک بندوں کو آزمائشوں میں ڈالنا مقصود نہ ہوتا. تو پھر کیا ہوتا؟ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پتہ کیا ہوتا؟ لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْشِي إِلَيْهِ، اس سے پہلے کہ حسین کعبے کی طرف جاتے، کعبہ خود اڑ کر حسین کے پاس پہنچ جاتا. اس سے پہلے کہ حسین کعبے کے قریب جاتے. بھئی آپ سے زیادہ کون سمجھے گا میری ان باتوں کو؟ آپ سے زیادہ کون جانے گا؟ آپ سمجھتے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب حضرت امام سجاد علیہ السلام صلوات پڑھیں بلند کریں. حج کے لیے آئے تھے اور اس سال حج شام بھی آیا ہوا تھا. امام سجاد آتے رہتے تھے حج کے لیے طواف کرنے کے لیے. حج شام بھی آیا ہوا تھا. اتنا زیادہ ہجوم تھا، وہ حجر اسود کو چومنا چاہ رہا تھا مگر اس کو دھکے پڑ رہے تھے. وہ حجر اسود گر جاتا تھا، پھر لوگ ہٹا کے دور پھینک دیتے تھے اسے. وہ ایک طرف ہٹ کے دیکھنے لگا کہ کب یہ بھیڑ کم ہوتی ہے تو میں آگے جا کے حجر اسود چومتا ہوں. اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. ایک نورانی چہرے والا شخص آگے بڑھا، کعبے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور لوگ یوں ہٹتے جا رہے تھے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل کا پانی ہٹتا چلا جا رہا تھا. کاش آپ بیدار ہو جائیں. یوں ان کے سامنے سے ان لوگوں کا ہجوم ہٹتا جا رہا تھا جس طرح جناب موسیٰ کے لیے آب نیل ہٹتا چلا جا رہا تھا، اور بڑھتے چلے جا رہے تھے، راستے بنتے چلے جا رہے تھے. امام اطمینان کے ساتھ آگے بڑھے. آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود نے امام کا بوسہ لیا. اب اس سے خوبصورت جملے تو میرے پاس آئی کوئی نہیں. امام نے حجر اسود کا بوسہ لیا، حجر اسود نے امام کا بوسہ لیا. جتنا امام کا دل چاہتا تھا امام وہاں پر کھڑے رہے. تسلی سے امام نے حجر اسود بوسے لیے. پھر امام بڑھ گئے آگے. امام نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی. وہ حاکم وقت ہے، وہ خلیفہ وقت ہے نام نہاد، اور یہ وہ انسان ہے کہ جو امام وقت ہے، جو وقت کا امام ہے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ من ہاذا، یہ کون ہے کہ مجھے تو کعبے نے لوگوں نے راستہ نہیں دیا حجر اسود کو چومنے کے لیے، تو یہ کون ہستی ہے کہ جب یہ آگے بڑھی تو لوگوں نے راستہ بھی دے دیا، حجر اسود کو چوما بھی اور آگے بڑھ گئے. تو کہتے ہیں فرزدق وہاں موجود تھا. میں سارے کو سیدھا تو نہیں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ کبھی پڑھوں گا. اس کا آج ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں. فرزدق نے اس کا جواب دیا کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ ھذا الذی یعرف البطح بطاطہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. یہ وہ ہے ھذا الذی یعرف البطح بطاطہ، یہ وہ ہستی ہے کہ کعبے اور مکے کا ایک ایک انچ ان کو جانتا ہے. سرزمین مکہ ان کو جانتی ہے. ھذا الذی یعرف البطح بطاطہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. کعبہ بھی انہیں جانتا ہے، حل و حرم بھی انہیں پہچانتے ہیں. اب یہ جملے میں نے اس لیے ادا کیے تاکہ حضرت عباس کے خطبے کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہو سکے. تو آپ نے کہا کہ اگر یہ اسرار نہ ہوتے اور آزمائش میں ڈالا، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ بدکاروں کو آزمائش میں نہیں ڈالتا.
اس لیے کبھی آپ پر آزمائش آ جائے تو گھبرایا نہ کریں، یہ سمجھا کریں کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں آزمائش میں چلا جاؤں۔ وہ جو ہے وہ اختبار البریہ، اگر اللہ کے نیک بندوں کا آزمائش میں ڈالنا مقصود نہ ہوتا تم دیکھتے کعبہ خود اٹھ کے حسین کے پاس چلا جاتا۔ اور پھر کیا کہا؟ قَدْ اسْتَسْلَمَ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَسْلِمُ يَدَيْهِ، ساری دنیا حجر اسود کو بوسہ دیتی ہے، حجر اسود میرے مرشد حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں، بلند صلوات۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ولولا مشیت مولایا، اگر میرے مولا کی مشیت نہ ہوتی، اور میرے مولا کی مشیت تو اللہ کی مشیت ہے، مشیت الرحمان ہے، یہ مولا کی مشیت ہے، میرے مولا یہاں سے جانا چاہتے ہیں، اگر میرے مولا کی مشیت نہ ہوتی تو حضرت عباس نے پتہ کیا کہا؟ لَبَقَاتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّقْرِ غَضْبَانِ عَلَى أَصَفِيرِ طَيْرَانِ، میں تم پر یوں حملہ کرتا جس طرح غضبناک باز اڑتی ہوئی چڑیوں پر حملہ کرتا ہے۔ توجہ چاہتا میں یوں حملہ کرتا جس طرح غضبناک باز اڑتی ہوئی چڑیوں پر حملہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عباس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، أَتُخَوِّفُ قَوْمًا يَلْعَبُ بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ۔ میں سمجھ آ رہی میری باتیں آپ تک پہنچ رہی انشاءاللہ۔ آپ نے ان لوگوں کو جو احراموں میں خنجر چھپائے ہوئے تھے، جو احراموں میں تلواریں چھپائے ہوئے تھے، ان کو فوکس کیا آپ نے، ان کو متوجہ کیا اور انہیں کہا أَتُخَوِّفُ قَوْمًا يَلْعَبُ بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ، کیا تم انہیں موت سے ڈرانے آئے ہو جو ماں کی گود میں موت سے کھیلتے ہیں؟ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ، جو بچپن میں موت سے کھیلتے ہوں تو مجھے بتاؤ وہ جوانی میں کیسے ہوں گے؟ ان کے بڑے تو یہ جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے، ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عباس نے اور ایک خوبصورت جملہ کہا، ہیہاتا ہیہاتا فانظروا ثم انظروا الی ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر۔ اور لوگوں غور تو کرو، تم توجہ ہی نہیں کرتے، تم غور ہی نہیں کرتے، تم سوچتے ہی نہیں ہو، تم فکر ہی نہیں کرتے ہو، کہاں شراب پینے والی ماں کا بیٹا یزید، کہاں شراب پینے والے باپ کا بیٹا یزید، اور کہاں وہ حسین کہ جس کے گھر حوض کوثر ہے، جو حوض کا بھی مالک ہے، کوثر کا بھی مالک ہے، جس کی ماں کو اللہ نے قرآن میں کوثر کہہ دیا ہے۔ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيُ وَالْقُرْآنُ، کہاں وہ گھر کہ جس گھر میں وحی بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے۔ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ اللَّهَوَاتُ وَالدَّنَسَاتُ، اور کہاں وہ گھر کہ جہاں پر نجاستیں پروان چڑھتی ہیں، اور کہاں وہ گھر کہ جہاں آیت تطہیر نازل ہوتی ہے۔ ایک صلوات تو اپنے بلند اللہ میں سمجھ آ رہی بات ہے؟ اللہ صلوات اللہ صلی اللہ۔ کیسا خوبصورت خطبہ ہے جناب عباس کا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آخری دو جملے اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عباس نے کیا کہا؟ وقت، اور دیکھیں جتنے لوگ تھے سب لوگ سن رہے تھے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ حضرت عباس کو ٹوک سکے، کسی میں جرت نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ عباس تو غلط کہہ رہے۔ عباس خطبہ دے رہے تھے، سب لوگ سر جھکا کے کھڑے تھے، جنہوں نے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائی تھی وہ بھی سر جھکا کے کھڑے تھے، اور جنہوں نے جو ویسے حج کرنے آئے تھے وہ بھی کھڑے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ آپ سچ کہہ رہے ہو۔ حضرت عباس نے ایک اور بڑا خوبصورت جملہ کہا، وَقَدْ وَقَاتُمْ فِي الْغِلْزَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشُ، اے حسین کو قتل کے ارادے سے مکے میں آنے والوں،
تم اسی گمراہی میں اور اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو جس غلط فہمی میں قریش مبتلا ہو گئے تھے. لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قتل ابن بنت نبیکم. اس لیے کہ قریش کے لوگ محمد مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور تم محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو. جو نتیجہ حضرت عباس نے دیا وہ بڑا پیارا ہے. وَلَا يُمْكِنُ لَهُمْ قتل رسول اللہ مَا دَامَ امیر المومنین حَيًّا. او کافر اور فاجروں سنو، تم اس لیے نبی کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ نبی کی حفاظت کرنے کے لیے ابو طالب کا بیٹا علی موجود تھا. اور آج بلا یمکن لکم قتل ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تم تو حیّن صلیلہ. اور آج تم تمام مل کر بھی مرشد حسین کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آج حسین کی حفاظت کرنے والا وقت کا علی عباس موجود ہے. میں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم میرے مولا کا پال بھی نہیں کر سکتے. اور آخری جملہ جو کہا آپ نے وہ یہ کہا کہ ہاں میں تمہیں ایک سبیل بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں. اگر تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو تو ایک راستہ ہے، اگر تم اس راستے پر عمل کر لو تو تم حسین تک پہنچ سکتے ہو. بادرو قتلی واضربو عنقی، پہلے مجھے قتل کرو. آپ جملوں پہ غور ہی نہیں کر رہے. میں کائنات کی قیمت کے جملے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں شاید مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے. اتنے بڑے جملے آپ نے کیا فرمایا؟ بادرو قتلی واضربو عنقی، آؤ پہلے مجھے قتل کرو، پہلے میری گردن تک، میرے گریبان تک تو پہنچ کے دیکھو. اگر تم مجھ تک پہنچ گئے تو پھر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے. اب حضرت عباس نے کہا کہ تم خدا کی قسم تم کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، میرے ہوتے ہوئے تم کبھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آخر میں وہ جملہ کہا جو آپ بھی کہتے ہیں دنیا جل جاتی ہے. آپ نے فرمایا لعن اللہ علیکم وعلی اجدادکم وعلی اولادکم. اے حسین کے قتل کے ارادے سے مکے میں آنے والوں، اللہ تم پر بھی لعنت کرے، تمہاری اولادوں پر بھی اللہ لعنت کرے اور تمہارے اجداد پر بھی اللہ لعنت کرے. ایک صلوات پڑھیں، بلندر صلوات پڑھیں. یہ ہے حضرت عباس کا مقام. ہم نے حضرت عباس کو صرف یہ سمجھا کہ صرف وہ شجاعت کے میدان میں تھے. حضرت عباس اپنے دور کے فصیح ترین انسان کا نام ہے. حضرت عباس اپنے دور کے فقیہ ترین انسان کا نام ہے. فقاہت جناب عباس پہ ناز کرتی تھی، حکمت جناب عباس پہ ناز کرتی تھی. حضرت عباس سے بڑا خطیب کوئی نہ تھا، اس لیے کہ وہ علی جیسے خطیب کے بیٹے تھے. اگر میں جملے کہوں اور انشاءاللہ پھر کبھی مکمل کروں گا، عباس امام نہ تھے مگر مزاج امامت کے مالک تھے. عباس نبی نہ تھے مگر مزاج نبوت کے حامل تھے. عباس پیغمبر نہ تھے مگر پیغمبرانہ شعور کے مالک تھے. آپ کے سینے میں انبیاء کا دل دھڑکتا تھا، آپ رسولوں کے دماغ سے سوچتے تھے. آپ پر کتاب نازل نہ ہوئی تھی مگر آپ اپنے باپ کی طرح گھوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں رکھتے تھے، دوسری رکاب پر پاؤں رکھنے سے پہلے عباس قرآن ختم کر چکے ہوتے تھے. ایک صلوات پڑھیں، بلند صلوات. تو حضرت عباس بہت عظیم ذات کا نام ہے، بہت بڑی عظیم ذات کا نام ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم حضرت عباس کی تعریف کر سکیں. اس لیے کہ عباس اس ہستی کو آ جاتا ہے جس سے ایک وقت میں، میرے جملے کی قدر کیجئے گا، دیکھیں اگر کسی ایک انسان کو کوئی بہت بڑا انسان، کوئی ایک بہت بڑا انسان پال لینا، وہ ساری زندگی فخر کرتا رہتا ہے کہ مجھے فلاں بڑے انسان نے پالا ہے. عباس اس انسان کو کہا جاتا ہے جسے ایک وقت میں کئی معصوموں نے مل کے پالا ہے. آپ غور نہیں کر رہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ
وہ ہستی حضرت عباس کہ جنہیں ایک وقت میں کئی معصوموں نے مل کے پالا، کئی معصوم نما ہستیوں نے مل کے پالا۔ حضرت عباس کی تربیت میں ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا کا ہاتھ ہے، حضرت عباس کی تربیت میں ڈائریکٹ حضرت امام حسن مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، حضرت عباس کی تربیت میں ڈائریکٹ خود امام حسین علیہ السلام کی تربیت کا ہاتھ ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد آل محمد، جناب ابن کلثوم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے مل کر عباس کو عباس بنایا۔ اور میں نے جملہ کہہ دیا اور اس سے بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا۔ ان سب نے مل کر عباس کو عباس بنایا۔ اور میں نے کتابوں میں پڑھا کہ عباس مکمل شبیہ علی تھے اور علی اکبر مکمل شبیہ رسول تھے۔ جب یہ دونوں ہستیاں اکٹھے بازار میں نکلتے تھے نا، شبیہ پیغمبر اور شبیہ علی جب بازار میں نکلتے تھے تو کہتے ہیں کہ بازار کے لوگ اپنی دکانیں بند کر کے باہر آ جاتے تھے اور دونوں کی زیارت کرنا شروع کر دیا۔ کوئی کہتا تھا میں شبیہ پیغمبر دیکھ رہا ہوں، کوئی کہتا تھا میں شبیہ علی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ سارے مدینے کی خوبصورت ترین شخصیات تھی جن پہ سارا مدینہ ناز کرتا تھا، اور سب سمجھتے تھے کہ عباس کے ہوتے ہوئے ہم حسین کی طرف آنکھ اٹھا۔ اور یہی وجہ ہو کہ ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کو ولید کے دربار میں جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا، مولا سے پوچھتے ہیں مولا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کس نے آپ کے سر کا نام لیا ہے، میں بھی زندہ ہوں اور آپ کے سر کا نام بھی لیا جائے۔ واللہ یہ تاریخ ہے، واللہ یہ جملے موجود ہے تاریخ میں کہ مولا میں بھی موجود ہوں اور میرے ہوتے بھی آپ کے سر کا نام لیں، مجھے بتائیں میں ابھی ان کا سر قلم کرتا ہوں۔ تو مولا حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا عباس میں سکینہ کا بابا ہوں۔ عباس ہمیں بہت آگے جانا ہے، ہمیں اسلام کو بچانا ہے، ہمیں دین کو بچانا ہے۔ بہرحال عرض کروں آپ کی خدمت میں، اتنا یقین تھا جناب ام البنین کو حضرت عباس کی وفا پر کہ جب مدینے سے قافلہ روانہ ہو رہا تھا نا، نکل رہا تھا کربلا کے لیے، مکے سے کربلا کے لیے، تو حضرت ام البنین نے عباس کو لے کر گئی آپ قبر فاطمہ پر اور کہا عباس مجھے بتاؤ یہ کس کی قبر ہے؟ حضرت عباس کہتی ہیں مرشد دادی کی قبر ہے، یہ فاطمہ تو زہرا کی قبر ہے۔ تو ام البنین نے کہا اس قبر پہ ہاتھ رکھو۔ جناب عباس نے قبر پہ ہاتھ رکھا، وفادار ماں وفادار بیٹا، کردار دیکھیے، کہا اس قبر پہ ہاتھ رکھو۔ حضرت عباس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بی بی کی قبر پہ ہاتھ رکھا تو حضرت ام البنین نے کہا اس قبر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے وعدہ کرو جب تک تو زندہ رہے گا زینب کے سر سے چادر نہیں اترے۔ میں نے جملے کہہ دیا آپ نے سن لیے، جب تک تو زندہ رہے گا حسین کو نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عباس نے کہا اماں میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، بس میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کوئی کربلا سے بچ کے واپس آ گیا اس سے پوچھ لینا کہ عباس نے وفا کی یا نہیں۔ اللہ آپ کے گریہ قبول فرمائے، اس غم کے سوا کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو۔ اما جو لوگ آئیں گے نا کربلا کے واقعے کے بعد واپس مدینے آئیں گے ان سے پوچھ لینا کہ عباس نے کیسے وفا کی۔ اور پھر وہ وقت آیا جب وہ قافلہ واپس آیا اور مدینے میں داخل ہونے سے پہلے سید سجاد نے بشیر منادی کو، یا جسے ہم بشیر مہاری بھی کہتے ہیں، جو قافلہ لے کے آیا تھا، امام سجاد کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مدینے میں جائیں بشیر تم جا کر مدینے والوں کو بتاؤ کہ ہم آ گئے اور بتاؤ کہ کیا ہوا کربلا میں۔ بشیر آیا مدینے میں، مدینے کی گلیوں میں بشیر نے ندا دینا شروع کر دی۔ بشیر نے پتہ کیا کہا، اے یثرب والو، اے مدینے کے رہنے والو، میں تمہارے لیے خبر لایا ہوں، قد قتل الحسین فی کربلا، حسین کربلا میں قتل ہو گئے۔ فاطمہ مدرارہ، اٹھو حسین پر ماتم کرو، اٹھو حسین پر گریہ کرو، اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے، روتے آئیے اور سنتے آئیے۔ بشیر کہتے ہیں میں جملے کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا
घरों से रोने की आवाजें आ रही थी। बशीर कहते हैं मुझे वो नहीं मंजर भूलता कि जब मैं जुमले कहते हुए बनी हाशिम के महल्ले में दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक घर से एक बीबी बरामद हुई जिसका नाम उम्मुल बनीन है। उसके माथे पे पट्टी बनी हुई है। मेरे करीब आके कहती है बशीर क्यों गलत कह रहा है कि हुसैन करबला में कत्ल हो गए। कहा बीबी मैं गलत नहीं कह रहा, मैं गलत मुनादी नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम हुसैन करबला में कत्ल हो गए। उम्मुल बनीन कहते हैं बस मुझे इतना बता दे जहां हुसैन कत्ल हुए वहां अब्बास नामी जवान नहीं था। अजरकुम अल्लाह। मैं तफसील के साथ आपको सारी बातें सुना रहा हूं ताकि आपको पता चले मकाम अब्बास क्या है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जहां हुसैन कत्ल हुए वहां अब्बास नामी जवान नहीं था। बशीर कहता है बीबी अब्बास मौजूद था मगर अब्बास हुसैन से पहले मारा गया। अल्लाह आपके गिरियों को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी आंसू कबूल फरमाए। अब्बास हुसैन से पहले मारा गया। अब्बास को लोगों ने मिल के जीन से जमीन पर उतारा। उम्मुल बनीन कहती है मुझे बताओ कितनों ने मिल के अब्बास को उतारा। मेरा अब्बास तो हजारों से उतरने वाला नहीं है, मेरा अब्बास तो किसी से शिकस्त खाने वाला ही नहीं है। कहा बीबी तेरा अब्बास मजबूर हो गया था। तेरे अब्बास की मामूलियत इस तरह की थी कि अब्बास को जीन से जमीन पे आना पड़ा। कहते हैं कि उस वक्त बीबी उम्मुल बनीन ने आवाज दी अगर मेरा हुसैन जिंदा होता तो कभी हुसैन कत्ल ना होते। और बीबी उम्मुल बनीन मरसिया पढ़ती थी वाक़या करबला के बाद। बीबी ज़हरा की कब्र पे आके मरसिया पढ़ती थी और उस मरसिये के 3 जुमले वज़नी जुमले मैं आपको सुना रहा हूं। अगर आपको जुमले समझ गए तो शायद मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही पेश ना आए। उम्मुल बनीन आती थी 3 जुमले कहती थी। तीसरे जुमले पर कब्र के अंदर से भी रोने की आवाजें आती थी। बीबी फातिमा तो ज़हरा की रोने की आवाजें आती थी। एक जुमला, दूसरा जुमला, तीसरा जुमला। पहला जुमला मरसिये का जनाब उम्मुल बनीन पता क्या कहती थी? बीबी मुझे बताने वालों ने बताया सकीना को तमाचे लगे। अगर मेरा अब्बास जिंदा होता सकीना को तमाचे न लगते। अल्लाह आपके आंसू को फरमाए। दूसरा जुमला बीबी मुझे लोगों ने बताया अब्बास मारा गया मगर मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन जब मैं सुनती हूँ सज्जाद को ताज़े आने लगे फिर मेरा दिल मान लेता है अब्बास जिंदा होता सज्जाद को ताज़े आने लगते। तीसरा जुमला कहने के बाद उम्मुल बनीन भी बेहोश हो जाती, कब्र से भी रोने की आवाजें आती। कहती है बीबी मुझे लोगों ने बताया अब्बास मारे गए मगर मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन जब लोग मुझे बताते हैं ज़ैनब के सर से चादर उतर गई। अब मेरा दिल मान लेता है अगर अब्बास जिंदा होता बीबी के सर से चादर न उतरती। कासिम कज़वीनी इराक का बहुत बड़ा मुसाहिब खां, इसने हजरत अब्बास के रोजे पर जनाब अब्बास के मुसाहिब पढ़े। आकर सो जाता है। रात को हजरत अब्बास की ज़ियारत हुई ख्वाब में। हजरत अब्बास कहते हैं कासिम तूने मेरे मुसाहिब नहीं पढ़े। कासिम कहते हैं मौला मैंने तो आज आपके मुसाहिब पढ़े हैं। अब्बास कहते हैं तूने मेरी वो खास मुसीबत नहीं पढ़ी। मौला मुझे बताइए मैंने वो खास मुसीबत कौन सी है जो नहीं पढ़ी, मैं आइंदा भी पढ़ा करूंगा। जुमले सुनिए कयामत के जुमले हैं। हजरत अब्बास कहते हैं कासिम मोमिनों को बताया कर जब कोई घोड़ा सवार जीन से जमीन पे आता है अपने हाथों के बल इज़ा सकतल फारसो अन फरसही यतलकल अर्ज़ा बियदिही, अपने हाथों का सहारा लेता है। मोमिनों को बताया कर जिसके दोनों हाथ कट चुके हो।
اس نے زمین کا سہارا کیسے لیا ہوگا, کیسے دین سے زمین پہ آیا ہوگا. پس دراخ جملے ہیں, قیامت کے جملے ہیں. مولا حسین کے پاس آئے, مولا مجھے مرنے کی اجازت دو. مولا فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے, میں تمہیں مرنے کی اجازت دوں. عباس کہتے ہیں مولا وہ فوج کہاں جس کا میں سالار ہوں. میرا عباس سے مولا میرا اکبر چلا گیا, میرے سپاہی چلے گئے, میرے اور محمد چلے گئے, میرے قاسم چلے گئے. مولا میں کس کا سالار ہوں. مولا مجھے اجازت دیجئے. مولا ایک بات مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. جملے سنیے گا. عباس کون سی بات. کہ مولا ہر خیمے میں سکینہ 1 مرتبہ گئی ہے, میرے خیمے میں 9 مرتبہ آئی ہے, اور آ کر کہتی ہے چچا عباس میرا اصغر پیاس سے مرنے والا. کہا عباس جاؤ مشکیزہ لے کر پانی لے کے آؤ. عباس آئے شہزادی سکینہ کے پاس اور یوں بیٹھ گئے جیسے غلام آقا کے قدموں میں بیٹھتا ہے. جناب سکینہ کے قدموں میں بیٹھ کے عباس کہتے ہیں سکینہ اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ میرے بازوں میں ڈالتے ہیں. میں قیامت کے میدان میں عباس بن کے نہیں تیرا سکا بن کے جانا چاہتا ہوں, میں تیرا ماسکی بن کے جانا چاہتا ہوں. بس ادارو جملے قیامت کے. عباس میدان کی طرف روانہ ہوئے. 2 جملے سنیے گا, زحمت تمام کر رہا ہوں. عباس میدان میں آئے, غضب کا جہاد کیا, گھوڑے کو دریا میں ڈالا, مشکیزے کو بھرا. مشکیزہ بھرنے کے بعد تمام فوج دیکھ رہی تھی. عباس نے مشکیزہ بھرنے کے بعد چلو میں پانی اٹھایا اور یوں زمین پہ مار کے کہا او یزیدیوں پانی میں اس لیے نہیں پیتا, ابھی سکینہ پیاسی ہے, ابھی سکینہ پیاسی, حسین کی بیٹی پیاسی ہے. بس یہ جملے کہہ کے دریا سے باہر نکلے, میدان سے دوڑنا شروع کیا خیام کی طرف. عمر سعد ملعون نے اعلان کیا اگر یہ پانی واپس پہنچ گیا خیام میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا, آگے بڑھو عباس پہ حملہ کرو. سب نے عباس پہ حملہ کیا مگر عباس نے مقابلہ کیا. حرملہ کہتے ہیں مجھے حکم ملا یہ کام تم نے کرنا ہے. یہ ملعون کہتے ہیں میں نے 1 مرتبہ تیر جوڑا, میں نے عباس کے مشکیزے کی طرف تیر پھینکا. کہتا وہ اتنا بہادر تھا جیسا ہی میرے بازو کٹ چکے تھے اس نے اپنے شکم کے نیچے مشق کو لیا ہوا تھا, لیکن جیسے ہی میرا تیر مشکیزے کے قریب پہنچا اس نے مشق کو بچاتے ہوئے سر کو جھکایا. جملہ سنیے گا, قیامت کا جملہ ہے. حرملہ مختار کو بتاتے ہوئے کہتا ہے اتنا بہادر تھا, زخمی تھا, مشق پہ جھکا, میرا تیر مشکیزے کو تو نہ لگا, عباس کی آنکھ میں جا لگا. عباس نے جھک کر اپنے گھٹنوں کے ذریعے سے, کیونکہ بازو تو کٹ چکے تھے, تیر کو نکالنے کا ارادہ کیا, کوشش کی. جیسے عباس نے سر کو جھکایا تاکہ گھٹنوں سے تیر کو نکال سکے, ایک ظالم نے آگے بڑھ کے عباس کے سر پہ گرز مارا. عباس زین پہ سنبھل نہ سکے کیونکہ میں نے دوسرے تیر میں مشکیزے کو چھید دیا تھا. جیسے عباس زین سے زمین پر آئے نا, عباس نے آواز دی مولا میری خبر لیجئے. مولا آپ کا غلام زمین پہ گر گیا. حسین عباس کی لاش پر آئے اور آ کر یہ جملہ کہا آج کے بعد وہ آنکھیں آرام سے سوئیں گی جو تیرے ڈر سے سوتی نہیں تھی, اور آج کے بعد زینب ایسے بیدار ہوگی کہ پھر زینب کو سونا نصیب نہیں ہوگا. بس آخر جملہ آپ نے بڑا گریہ کیا اور زحمت تمام کر رہا ہوں. حضرت عباس کی لاش پر آتے ہیں امام حسین علیہ السلام. عباس کہتے ہیں مولا میری لاش کو نہ اٹھائیے گا. حسین کہتے ہیں عباس میں تیری لاش کو اٹھا بھی نہیں سکتا. بڑا سادہ جملہ کہوں گا لیکن قیامت کا جملہ. عباس میں تیری لاش کو نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ جہاں سے اٹھانے کا ارادہ کرتا ہوں لاش بکھر جاتی ہے. عباس نے کہا تھا مولا میرا لاشا خیام میں نہ لے جائیے گا, میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا. علامہ زیدی کہا کرتے تھے. عباس نے کہا مولا سید سجاد سے کہنا جب شہیدوں کی قبریں بنائے میری قبر نہ بنائے, صرف اتنا لکھ دے وہ ماش کی جو پیاسا مارا گیا. حسین مولا نے علم کو لیا, خیام کی طرف بڑھنا شروع کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب آتے ہوئے علم کو دیکھا
कूजे लिए हुए शहजादी सकीना के करीब आ गए, कहने लगे सकीना तेरा चचा पानी लेके आ रहा है, क्या हमें पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? सकीना कहती है अपने असगर को बाद में दूंगी, पहले तुम्हें दूंगी। लेकिन अज़ादारों उस वक्त करबला में कयामत आ गई जब बच्चों ने देखा अलमदार नहीं आया, अलम आया है। अज़ादारों हर शहीद का लाशा जब मेरा मौला उठा के लाता था नाम के साथ बैन किया जाता था, लेकिन जब अब्बास का अलम आया है शहजादी ज़ैनब ने ये नहीं कहा वाह अब्बासा, बल्कि जुमला कहा वाह हिजाबा। मातमे अब्बास, मातमे अब्बास, मातमे जिससे जनाब मौलाना इमरान नकवी साहब किताब बनाएंगे। इख्तिताम पुलिस का